السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے، 5 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے اس کو، اس کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے۔ کس رات میں نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، یعنی جو قدر والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تو جیسے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہلے بھی انداز یہی رہا ہے قرآن میں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر کہہ کے مزید پوچھا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ کیا چیز تمہیں بتائے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور وہ لیلۃ القدر کیا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو اس صورت میں قرآن کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ دونوں ایک ہی رات کی دو صفات یا دو نام ہیں، اور یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات رمضان میں ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن، یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور معتبر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق وہ 27ویں شب رمضان ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل 2 حدیث دیکھتے ہیں۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آپ لوگوں کو لیلۃ القدر بتانا چاہتے تھے، اتنے میں 2 مسلمان لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور اسی میں شاید تمہاری بہتری تھی۔ اب تم اسے آخری عشرے کی 7ویں، 9ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ بخاری کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ تو اور دوسری حدیث ہے کہ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر قیام کرے وہ اس رات کو پا لے گا۔ ابی بن کعب کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن، یعنی جو عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، ان کو بخشے، وہ خوب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ پھر ابئی نے بغیر استثناء کے قسم کھائی کہ وہ 27ویں رات ہے۔ میں نے پوچھا ابو المنظر، ابی بن کعب کی کنیت، تم کیسے ہی کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس نشانی کی بنا پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ اس کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی، یعنی وہ ایک پلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اور جیسے کمزوری ہو نا سورج میں تو اس کی اس طرح سے شعائیں نظر نہیں آتی، اور وہ رات موسم کے اعتبار سے ذرا معتدل ہوتی ہے، نہ اس میں زیادہ سردی ہوتی نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ رمضان بھی ہے اور لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے، تو صرف لیلۃ القدر ہی نہیں، یعنی طاق راتوں میں ہی اس کو تلاش نہیں کرنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیتے تھے، اور جیسے ہم یہ اب صرف 30ویں پارے کا دور کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پورے قرآن کا دور کیا کرتے، یعنی جتنا قرآن اس رمضان تک نازل ہوا ہوتا، اور اپنی زندگی کے آخری سال میں، یعنی جس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال میں آپ نے 2 بار قرآن کا دور کیا۔ تو قرآن کا جو ہے وہ رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور پھر یہ کہ اس رات کی فضیلت کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات، یہ قدر والی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اور یہاں پر ایک بات جو ہے کہ چونکہ ذکر آ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں پر جیسے کہ ہم عمومی طور پر جانتے ہیں کہ قرآن مکمل طور پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ قدر کی رات میں نازل ہوا ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین 2 طرح سے دیتے ہیں کہ اس رات کو سارا کا سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے حسب موقع اور ضرورت بتدریج 23 سال میں نازل کیا جاتا رہا۔ اور دوسرا یہ کہ سارا قرآن اس رات کو حاملہ وحی فرشتوں کے حوالے کیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتدریج نازل کیا جاتا رہا ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں، یعنی اگر عربی کا کلیہ ہے اس سے بھی ملتی ہے کہ اگر ہم گرامر جانتے ہیں تو یہاں پر انزلناہ کا لفظ آ رہا ہے
کہ ایک یکبارگی جو ہے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا، اور پھر وہاں سے اس کا نزول ہوا ہے، یعنی بتدریج، جو ہمیں دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے حاملین وحی جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا اس طرح سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وحی آتی تھی، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مکمل ہو گیا۔ پھر فرمایا ہے تیسری آیت میں کہ یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہاں پر 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے کی مدت معین نہیں ہے، جس کے مطابق یعنی جو بھی 83 سال یا 4 مہینے بنتے ہیں جو ہم بنا لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تو 1000 یعنی الفن کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے، اور ان کے ہاں گنتی کا سب سے بڑا عدد الفن یعنی 1000 ہی تھا۔ تو اس سے مراد ہے کہ یہ ایک طویل زمانہ ہے مدت کے اعتبار سے، اور اس وضاحت کے بعد اس آیت کے دو مطلب بھی بیان کیے جا سکتے ہیں کہ اس ایک رات میں بنی نوع انسانی کی خیر و بھلائی کا جتنا کام ہوا ہے اتنا کسی طویل دور میں بھی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب جو یہ ظاہر ہے کہ عربی یعنی عربوں کے ہاں جو معروف تھا کہ اس ایک رات کی عبادت ایک طویل مدت کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس مطلب کی تائید درج ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ، ایمان و احتساباً کے الفاظ آتے ہیں، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، قیام پر آپ فوکس کریں، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری کتاب الایمان کی حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ دو طرح کی اس میں روایات میں آتی ہے کہ ایک دفعہ من کاما رمضانہ اور ایک دفعہ من ساما رمضانہ کے الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس کو بھی ایمان کی بھی خبر لیں، اور ثواب کی نیت کا ذکر آ رہا ہے کہ کسی پر رعب ڈالنے کے لیے کہ میں نے اتنے روزے رکھ لیے یا میں نے اتنا قیام کیا، نہیں، بلکہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں، اور اس کے لیے بار بار نیت کو خالص کرنے کی دعا پڑھتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ہمیں جو صحیح دلیل ملتی ہے نا وہ انہی دو احادیث میں ملتی ہے کہ من کاما رمضان و من ساما رمضان، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر عمل کا ثواب بڑھ گیا، پھر خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ کھانے کھلا رہی ہیں اور کس اور ایکٹیویٹیز میں بزی ہو جاتی ہیں، اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے سارا دن ہم نے آرام کر لیا، روزے کی حالت میں نیند بھی زیادہ آ رہی ہوتی ہے، تو رات کو جب ہم اٹھے ہوتے ہیں تو تب سوشلائزنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو مستند احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ یہ دو ہی ہیں۔ ہاں، صدقے کی فضیلت بہت زیادہ آتی ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ یعنی آتا ہے کہ صدقہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ جب آخری عشرہ ہم پائیں تو نہ صرف لیلۃ القدر کی تلاش کریں بلکہ تمام راتوں میں ہی کمر کس لیں اور قیام پر کمر کسیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، پوری پوری رات ہم قیام تو نہیں کر سکتے، پوری رات آپ جاگ سکتے ہیں، لیکن جیسے تراویح کو تراویح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر 4 نوافل کے بعد صحابہ کرام تھوڑی سی راحت پکڑتے تھے، تو وہ راحت آپ پکڑیں، اور اس میں بھی بجائے یہ کہ کوئی لانڈری چلا دی یا برتن دھو لیے یا کچن یا سوشلائزنگ کر لی، اس کی بجائے آپ اس میں ذکر اذکار کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ ایک دفعہ اور بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اعتکاف تو نہیں کر سکتی ہیں، باقاعدہ مسنون اعتکاف تو مساجد میں ہی ہوتا ہے اگر آپ کا محرم بھی آپ کے ساتھ ہے وہاں پر، تو لیکن اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ جب اپنے مصلی کی جگہ پر داخل ہو جاتی ہیں نا تو پھر خود کو ثابت قدمی سے اس جگہ پر جمائیں، یہی صبر ہے نا، کیونکہ اس وقت پھر دل اڑتا ہے کہیں، اچھا آپ چائے بنا لیتے ہیں، اچھا یہ کر لیتے ہیں، نہیں، اس وقت ہی آپ نے صبر کرنا ہے، اور انشاءاللہ کوشش سے زیادہ سے زیادہ قیام کرنا ہے، اور قیام میں پھر کیا ہوگا، قرآن ہی پڑھا جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اور نہ صرف یہ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ رات آپ کسی کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ قیام کرتے ہوئے گزار لیں، اور کچھ رات آپ خود جتنا آپ کو قرآن یاد ہے اس کے ساتھ آپ پڑھ لیں، اور صورتیں رپیٹ بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مستند احادیث جو ہمیں قیام اور صیام کے بارے میں ملتی ہیں اس کے حوالے سے ہی ہم اس رات کا زیادہ سے زیادہ ثواب سمیٹیں۔ تو اب یہاں پر اور اس رات کو تلاش بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس سے محروم رہ گیا وہ بڑی چیز سے
محروم رہ گیا۔ پھر آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح، اور یہاں پر روح سے مراد جبریل امین ہیں، اس میں اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر طرح کا حکم لے کر۔ تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور اس میں جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں سب خیر و سلامتی پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام ہی فیصلے، خواہ وہ کسی کی بربادی یا ہلاکت پر بھی مبنی ہوں، وہ دراصل اہل خیر کی سلامتی کا ہی ضامن ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، یعنی ساری ہی رات امن والی اور سلامتی والی ہے۔ اور جیسے میں نے بھی بتایا کہ اس کے کچھ سائنز ہیں کہ اس رات جیسے معتدل موسم ہوتا ہے، اور جب اس کی صبح طلوع ہوتی ہے تو سورج میں شعاع نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس سورہ کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اگلی صورت ہے، کرتے ہیں انشاءاللہ، سورۃ البینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا، نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین، منفکین، الگ ہونے والے یا اپنے کفر سے باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس ایک روشن دلیل۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب جو نہایت خوش الحان قاری تھے، ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا کی صورت پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے میرا ذکر آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابی کی آنکھوں میں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ قتادہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ صورت سنائی۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، یعنی صحابہ کے نام اللہ کے ہاں ذکر ہوتے تھے اور وہ کتنے اس پر خوش ہوتے تھے۔ تو اس صورت کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور یہ کفر کرنے والے مشرکین میں سے بھی ہیں اور اہل کتاب میں سے بھی ہیں، وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے۔ اور یہاں پر مشرکین کو تو کفر کرنے والے کہا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ لیکن دوسری طرف اہل کتاب کو بھی کافروں کی دوسری کیٹیگری میں ڈال دیا گیا۔ تو اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی لیکن اس میں انہوں نے تحریف کی، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ نصارہ نے کیا کیا، وہ بھی مشرک ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ تین خداؤں کا یعنی ایک تثلیث کا جو انہوں نے کلیہ گھڑ لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، بعض انہیں اللہ ہی قرار دے دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور روح کا بھی ایک ان کے ہاں تھا کہ بعض اوقات اس کو مریم علیہ السلام کی طرف جوڑتے منسوب کرتے اور بعض اوقات جبریل علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یعنی الوہیت میں انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی شریک بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح یہود کو بھی مشرک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کا جو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری سے نہیں نکالا، خاص طور پر دو الگ سے کیٹیگریز بنائی گئیں کہ الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یعنی یہ جو ظاہر ہے ان کے جو ان کو کتاب دی گئی تھی اس کی اصل بنیاد توحید ہی تھی اور وہ اس توحید کے قائل تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے شیطان کے اغوا میں آئے اور جیسے بھی انہوں نے بیرونی فلسفیانہ افکار وغیرہ اپنائے اس کی وجہ سے ان کے مذہب کا یہ حال ہوا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان سب کے دین کی اصل بنیاد شرک ہی ہو گئی، توحید انہیں سخت ناگوار تھا،
اسی لیے وہ اسلام کے خلاف اس طرح کی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک بینہ آ جاتی۔ بینہ سے مراد روشن دلیل ہے جو کہ حق و باطل کی تمیز کر دے، شک و شبہ سے پاک ایک آپ کے پاس ایک آ جائے جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور یہاں پر بینہ سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب انتظار بھی کر رہے تھے، باوجود اتنی تحریفات کے ان کے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس علم نہیں آیا تھا، لیکن کیا تھا کہ علم آنے کے باوجود انہوں نے نہ مانا۔ تو بینہ کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلی آیت کے بعد لام الف آ رہا ہے، بات جاری ہے، فرمایا رسول من اللہ، یہ بینہ جو ہے وہ دراصل رسول ہے اللہ کی طرف سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے صحف مطہرہ، پاکیزہ صحیفوں کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پاکیزہ صحیفے کون سے ہیں؟ قرآن کے صحیفے ہیں جن کی طرف اشارہ ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں احکامات ہیں، تحریریں ہیں درست، جو درست بالکل مضبوط احکامات ہیں وہ اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے تھے مگر اس کے کہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بینہ نہیں تھی یا علم نہیں تھا تو اس لیے وہ بہک گئے اور انہوں نے تفرقہ کیا، آپس میں اختلافات ڈالے، بلکہ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر تشریف لا چکے تھے، وہ واضح اور روشن دلیل کے طور پر آئے تھے اور وہ اپنی رسالت پر خود دلیل ہیں، انہیں اپنی رسالت کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انبیاء کی زندگی ہی ان کی صداقت پر گواہ ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مکی زندگی جو 40 سال کے عرصے پر محیط ہے، جس میں ان کے ارد گرد کے لوگ ہی ان کو صادق اور امین کہتے تھے، یعنی ایک ایسا خطہ جہاں پر صدق اور امانت عام تھی، عام لوگوں میں تو یہ پائی ہی جاتی تھی، لیکن اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند درجے پہ تھے کہ ان کو صادق اور امین پکارنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صداقت اور دیانت پر مبنی تھی۔ تو اب اگر وہ 40 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ فی الواقع اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کو رسول ثابت کرتی ہیں۔ یہ سب جانتے تھے کہ شاعرانہ ماحول میں پلنے بڑھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شعر نہیں کہے، وہ ایک امی تھے، پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے ایسا معجزہ نما کلام پیش کر دیا کہ مخالفین خود جب اس کو سنتے تو رک جاتے تھے۔ اور پھر 3 راتوں تک وہ واقعہ پڑھتے ہیں نا کہ جب سرداران قریش قرآن کو سنتے رہے اور ایک دوسرے کو ڈانٹ کے چلے جاتے اور اگلے رات پھر وہیں پر موجود ہوتے تھے اور پھر قرآن سن رہے ہوتے تھے۔ تو ایسے قرآن کی آیات ان تک پہنچنا ہی جو ہے، ان کے امی ہونے کے باوجود ایسا کلام پیش کر دینا ہی دراصل ان کی رسالت کا ثبوت ہے، کہ جس کی مثال پیش کرنے سے مشرکین عرب بھی عاجز آ گئے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بار بار ان کو یہ چیلنج بھی دیا گیا، لیکن وہ یعنی اس پر پورا نہیں اتر سکے، لیکن اس کے باوجود یعنی نہ مانے اور پھر اعتراضات کیا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی آسمان سے کتاب اتر کر آ جائے، کیونکہ یہ قرآن تو وحی کی صورت میں نازل ہو رہا تھا نا، اور یہاں پھر یہ کہتے کہ کوئی فرشتہ آئے اور ان کو لکھی ہوئی کتاب تھما دے، یا یہ کہ نبی ہی فرشتے کے روپ میں آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وہ صحف مطہرہ ہیں، پاکیزہ صحیفے ہیں ہر طرح، اور پاکیزہ صحیفوں سے مراد کیا ہے کہ صاف ستھرے ہیں، اس کی تعلیم نہایت پاکیزہ ہے، اور یعنی جس طرح کے الزامات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے تھے ان سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، کیونکہ وہ ایک صاف ستھرا پاکیزہ کلام پیش کر رہے تھے، نہ صرف یہ کہ معنوی اعتبار سے بلکہ یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں وہ بھی سارے کے سارے پاکیزہ ہیں۔ اور پھر اس میں کتابیں ہیں یعنی احکامات ہیں قیمہ جو درست ہیں، اس کی ہر صورت ایک مستقل کتاب ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن 114 کتابوں پر یعنی اس پر یعنی مستقل چیپٹرز کا یہ ایک مجموعہ ہے، اور اس کی ہر صورت ایک اور اپنے مضمون کے اعتبار سے مکمل ہے، اور پھر اس میں ہر طرح کے احکامات درست طور پر پیش کر دیے گئے ہیں، اور یہ وہی احکامات ہیں جو اہل کتاب کو پہلے بھی دیے جا چکے تھے، یعنی جو بنیادی احکامات ہیں، دین کی بنیاد جو ہمیشہ ایک ہی رہی ہے، اور دین ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی اتارا، ان لوگوں نے خود اپنے دین کا نام یہودیت اور نصرانیت رکھ لیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ درست دین ہی اس قرآن میں بھی بیان کیا گیا۔
اب یہاں پر جو یہ آیت آ رہی نا نمبر 4 کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ بڑی ہلا دینے والی آیت ہے کہ بغیر علم کے وہ نہیں بہکے بلکہ علم پا کر بہکے تھے، کہ جب ان کے پاس جلیل القدر پیغمبر آئے، قرآن جیسی روشنی آ گئی، تو تھوڑے لوگ تو ایمان لے آئے لیکن دوسرے جو تھے وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ اور اس کو آپ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے بھی جیسے کہ امت اس بات سے محفوظ نہیں ہے کہ وہ گروہوں میں بٹ جائے گی، لیکن فرقے عموماً کہاں بن رہے ہوتے ہیں؟ عام انسان فرقوں میں نہیں پڑے ہوتے، وہ تو ان کو تو تھوڑا سا دین مل جاتا ہے، وہ اس پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں تفرقہ بازی کرتے ہیں جب لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اندر کیوں علماء میں تفرقہ پڑتا ہے؟ کیونکہ ان کی ابھی جو میں کہہ رہی تھی نا کہ روزوں کے درمیان بھی بار بار اپنی نیت کو صاف کریں۔ جب نیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خاص نہیں نہ رہتی، جب ہمیں اپنی پروجیکشن چاہیے ہوتی ہے اور ہم دین کو نہیں پھیلا رہے ہوتے، دین کی اصل روح کو اٹ سیلف نہیں پھیلا رہے ہوتے، تو پھر اس طرح کی باتوں کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں اور فقہ کو پھیلاتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم اصل دین کو پھیلائیں، ہم فقہ کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہی آپ کسی بھی لائبریری میں، اسلامک لائبریری میں ہی آپ چلے جائیں تو فقہ کے موضوعات پر ڈھیروں کتابیں لکھ دی گئی ہیں، لیکن وہ چیزیں جن سے انسان کے دل کو سکون ملے، سرور ملے، جس کے لیے قرآن اترا تھا، وہ کتابیں آپ کو مشکل سے ملتی ہیں، بلکہ اور اردو میں تو ان کا مجموعہ بالکل ہی کم ہے، عربک میں پھر بھی آپ کو ملیں، تو وہ چیزیں اصل ہیں جن کے ذریعے سے آپ اللہ سے جوڑیں لوگوں کو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ اپنی انا میں پڑ جاتے ہیں اور دین کی بجائے اصل ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے فرقے کی پروجیکشن ہو، لوگ میرے کہنے پر عمل کریں، تو پھر اس سے یہی ہوتا ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، کہ پھر وہ فرقے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بار بار اب ہمیں وہ درس دیے جا رہے ہیں آخری پارے میں کہ جب ہم اس دعوت کو لے کر نکلیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کو فرقے سے نہیں جوڑنا، ہم نے لوگوں کو اپنی ذات سے نہیں جوڑنا، شخصیت پرستی میں ان کا مبتلا نہیں کرنا، بلکہ صرف ہمارا ایک ٹارگٹ ہو کہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑیں۔ اور اللہ سے جوڑنے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ کے کلام کے ذریعے ہی اللہ سے جوڑنا پڑے گا، اپنی فقہی کتابوں کے ذریعے اللہ سے آپ نہیں جوڑیں گے، قرآن و حدیث کے ذریعے آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں۔ اور اگر پھر بھی وہ اپنی فقہ پر ہیں تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بنیادی پیغام آپ پہنچانے پر اصل توجہ اپنی مرکوز کر دیں انشاءاللہ۔ تو بینہ ان لوگوں کے پاس آئی تھی، اور یہاں پر ہمیں اہل کتاب کی بار بار باتیں کیوں بتائی جاتی ہیں؟ تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فرقہ بازی سے بچا لیں۔ وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے، الا مگر لیعبدوا اللہ، کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اسی کے لیے، الدین، دین کو۔ ابھی یہ جو بات میں نے کی نا، یہ مطلوب تھا ان سے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے لیے عبادت کریں، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اس میں کسی ریاکاری کی، بناوٹ کی، شرک کی آمیزش نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایک وہ تھے جو کہ واضح طور پر شرک کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کے آگے جھکتے تھے، ان کے آگے اپنی نظر نیاز رکھتے تھے۔ ایک ہم ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی ہمیں دیکھ لے تو ہم پھر مزید اس کو بناتے ہیں، تو یہ بھی دراصل شرک ہے نا، جو نماز ہم نے اللہ کے لیے اختیار کی ہوتی ہے وہ ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے صدقہ خیرات ہیں، یا جو بھی ہماری عبادات ہیں، چاہے چھوٹی ہیں چاہے بڑی ہیں، ہم اس کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنے دین کو، یعنی طریقہ عبادت کو، جو بھی ہمارے کام ہیں زندگی کے، ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص کر لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت سارے بوجھ سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ہمیں خیال آتا رہتا ہے نا، میں نے فلاں کے لیے یہ کیا تو اس نے میرے لیے نہیں کیا، تو وہ اسی لیے آتا ہے کہ ہم نے وہ اللہ کے لیے کیا ہی نہیں ہوتا، ہم نے اجر اسی سے مطلوب رکھا ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا نہیں ہے اور دنیا ہمیں کچھ دے بھی نہیں سکتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ ناراض ہوتے ہیں، اور جو نیک عمل ہم نے شروع کیا ہوتا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بنیاد جو نیت ہے نا وہ خالص نہیں ہوتی۔ حنفاء، یکسو ہو کر، صرف اللہ کے لیے۔ یہ جو یکسو ہونا ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ، یہ نہیں ہے کہ آپ تنہائی میں کہیں وہ راہب بن جائیں، بلکہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے دیکھا کریں کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا خیال کتنا ہے، اور کتنی دفعہ آپ کو اللہ کا خیال آتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے نماز کو، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ دیتے زکوٰۃ۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ان سے مطلوب تھیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہی سیدھا دین ہے۔ یہاں پر کوئی حج کی، کوئی ابھی اس کی روزوں کی اور ان چیزوں کی بات نہیں آئی، یہ وہی شروع کی چیزیں ہیں جو ان کو بتائی گئی تھیں، اور ہمارے لیے بھی آپ کے دیکھیں کہ بار بار یہی احکامات آگے پیچھے رپیٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے
مخلصین لہ الدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالق اور مالک سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی نوعیت کا شرک نہ کیا جائے۔ اور شرک کرنے میں یہ بھی ہے، ابھی جو میں کہہ رہی تھی نا کہ یہود و نصارہ کو مشرک کیوں کہا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا تھا۔ تو پتہ نہیں کون سے صحابی تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم ان کے حلال کردہ کو حرام اور حلال کردہ کو حلال اور حرام کو حرام نہیں ٹھہراتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ایسی ہی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ان کو رب بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ رب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں، رب تو آپ کا خالق مالک معبود ہے، آپ اس کا حکم بھی مانیں گے۔ تو جب آپ حکم ہی دوسرے کا مان رہے ہیں، اپنے کسی راہب کا، یا جیسے کسی جیسے ابھی فقہی گروہوں کی بات ہو رہی تھی، وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ فرقہ بازی میں ہم کیوں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو پورا ایک فرقہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیڈر کی بات مان رہا ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے اگر حدیث بھی آ جائے نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ اس کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ اماموں نے، جن کے اماموں کے پیچھے یہ چل رہے ہیں، جن اماموں کی فقہ لے کے یہ چل رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک امام نے فرمایا، ان کا مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ میرے قول کے خلاف اگر تمہیں حدیث ملے تو میرا قول اٹھا کے دیوار پر مار دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے جب اس پہ چلتے ہیں تو پھر ہم اس کو پروو کرنے کے لیے حدیث کو تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اسی میں آگے سے آگے ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے عالم کی کہنے پر حلال کو حرام یا اس کے احکامات کو لے رہے ہوتے ہیں نا۔ تو کرنا کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو، اس کے قانون کو سب سے بالا تر سمجھا جائے، اور اس کے مقابلے میں کسی کے قانون کی پرواہ نہ کی جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کسی کے قانون کی پرواہ نہ کی جائے۔ ابھی تو یہ فرقہ بازی کی بات ہو رہی تھی نا، یہی معاملہ ہم گھر میں اپنائیں گے کہ کسی کی اطاعت جائز نہیں اللہ کی نافرمانی میں۔ یہ جو ایک چیز ہے نا کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں، یہ صرف اتنا سا کلیہ اگر ہم یاد کر لیں نا تو ہماری عورتوں کی مشکلات بڑی حل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ کہ یوجولی کیا ہوتا ہے کہ دین کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ میرا خاوند نہیں مانتا، میرے ماں باپ اجازت نہیں دیتے۔ اور آج کل تو خیر بچے اتنے سرکش ہو جاتے ہیں کہ اور وائس ورسا، بعض اوقات بچے دین کی راہ پر چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس ان کو روک رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہی دراصل مخلصین لہ الدین ہے، حنفاء ہو جانا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور نماز کے قیام میں کیا ہے کہ ٹھیک طریقے سے، باقاعدگی سے اس کے اوقات میں، اس کے پورے ارکان و شرائط کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ قیام کا لفظ آ رہا ہے، خالی پڑھنے کا لفظ نہیں آ رہا۔ پھر تیسری بات ہے زکوٰۃ ادا کی جائے، ٹھیک ہے، اور یہ سب عبادات بھی اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے کرنی ہے۔ اور یہی تین باتیں ہیں جس کا ہمیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں بھی ذکر ملتا ہے کہ وہاں پر فرمایا تھا اگر یہ مشرک شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور اگر وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں مجھ سے محفوظ ہو جائیں گی، الا یہ کہ وہ اسلام کے کسی حق کے تحت اس حفاظت سے محروم کر دیے جائیں، یعنی یہ کہ ان پر کوئی حد وغیرہ نافذ ہو۔ رہا ان کے باطن کا معاملہ تو وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، اور اسی سے کے زیر اثر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور نمازیں بھی قائم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو کہ کسی کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے، اولئک ہم شر البریہ، یہ سب سے برے ہیں درجے کے اعتبار سے یا مخلوق کے اعتبار سے بدترین مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ہے کہ مختلف طرح کا کفر کے بھی نا مختلف درجات ہیں، ہر درجہ کفر کے 100 درجے ہیں اور اس میں سے ہر درجہ دوسرے سے کم و بیش ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کا سرے سے انکار کر دینا کفر ہے، ٹھیک ہے، یہ اعتقادی کفر ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن نماز کو وہ چھوڑتا ہے، یعنی عبادت وہ نہیں کرتا، تو یہ عملی کفر ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں قسم کے کفر ایک طرح کے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ سزا بیان کی ہے یہ دراصل پکے کافروں کے لیے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ہوں،
آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو نظریہ تھا نا یہودیوں کا، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے پیارے ہیں، ہمیں آگ چھوئے گی تو مگر چند ہی دن ہی، اور وہ چند دن کتنے بناتے تھے جتنا انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو کفر سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا کفر ہے تو مشرکوں سے کم تر درجے کا، کیونکہ مشرک تو دوبارہ زندگی کے قائل ہی نہیں تھے۔ تو لیکن اس آیت میں اب یہاں پر ان دونوں کی ہی جو کفر کی اقسام مراد ہیں، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں اور مشرکین میں سے ہوں، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ان کے لیے خالدین فیہا ہے، کیونکہ جہنم وہ ٹھکانہ ہے نا، نعوذ باللہ، جہاں پر گناہ گار مسلمان بھی گرائے جائیں گے۔ پل صراط سے جب مسلمان گزر رہے ہوں گے تو ان میں سے، یعنی ظاہر ہے جیسے بھی بتایا نا کہ کفر کے مختلف درجے ہیں، ایک وہ درجہ ہے کہ اعتقادی کفر تو نہیں ہے لیکن عملی کفر ہے، نماز نہیں پڑھنی یا اس کی پابندی نہیں کرنی، یا یہ کہ اعمال کا وزن جو ہے، برے اعمال کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ اب وہ جہنم مقدر ہو گئی، لیکن وہ پھر اتنی ہی سزا پا کر نکالے گئے۔ لیکن ان کفار کے لیے کیا ہے؟ خالدین فیہا، اس میں سے نکلنا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہی بدترین مخلوق ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے کتنی دفعہ ہمیں بتایا کہ احسن تقویم پر انسان کو قائم کیا، ایسا کوئی بھی مخلوق نہیں ہے، یعنی سارے مخلوق دیکھیں سر جھکا کے زمین، اور کچھ تو ایسے ہیں جو رینگنے والے زمین پر رینگتے ہیں، انسان کو اللہ نے کتنی تکریم دی، یہ کھڑے ہو کے چلتا ہے، اپنا چہرہ اپنا سامنے رکھتا ہے روشن، اور کیسے یہ شر البریہ کہہ دیا نا، اور وہی اسفل سافلین جیسے کل ہم نے پڑھا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حالت سے بچائے ہمیں۔ اور جہنم کا نام جو ہے نا، جہمہ کہتے ہیں سیاہی کو، تو یہ ایک تو یہ گہری بہت ہے، اور دوسرا یہ کہ جلا جلا کے اتنی سیاہ کر دی گئی ہے کہ اس کو جہنم کہا گیا۔ پہلے جب اس کو جلایا گیا تو جیسے دنیا کی آگ ہوتی ہے نا کہ وہ سرخ ہو جاتی ہے، وہ سرخ ہوئی، پھر اس کے بعد اتنا جلایا گیا کہ سفید پڑی اور آخر میں وہ سیاہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ پل صراط جو ہے اسی جہنم کے اوپر رکھا جانا ہے، یعنی وہ گہری سیاہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہمیں لائٹ ملے گی، جو نور عطا ہونا ہے، وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق عطا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جہنم میں جو پتھر پھینکا گیا وہ 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد نیچے گہرائی میں پہنچا تھا، یعنی اتنی یہ گہری اور اتنی سیاہ ہے، اور انہی لوگوں کا یہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بہترین مخلوق کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے اختیار کی آزادی کے ساتھ اپنے مالک کو پہچان لیا، نیک اعمال بجا لاتے رہے، ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، اور پھر ایمان میں سبھی چیزیں شامل ہیں نا، جو بھی غیب پر ایمان ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ عام مومن عام فرشتوں سے، اور مقرب مومن مقرب فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں، اور افضل الخلائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے، جن میں سب فرشتے بھی شامل ہیں، افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے بہترین مخلوق ہیں، لیکن کب ہیں؟ جب یہ ایمان اور عمل صالح کریں۔ اور اسی طرح جیسے بعض اوقات عورتوں کو جب حوروں کا پتہ چلتا ہے نا، تو بڑی وہ ہوتی ہیں، ٹینس ہوتی ہیں کہ اچھا ہمارا کیا مقام ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ عورت جو دنیا کما کے، یعنی دنیا میں اپنی جنت کما کے وہاں جائے گی، وہ حوروں سے بہت خوبصورت ہوگی، حور تو اس کی ایک ادنیٰ کنیز کی طرح ہوگی، سبحان اللہ۔ تو یہی لوگ ہیں جو کہ بہترین مخلوق ہیں، لیکن اس بہترین مخلوق کے درجے تک پہنچنے کے لیے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اعمال کیا کرنے ہیں۔ صرف پہلا کام ہی ہم لے لیں جو ہمیں پیچھے فرمایا آیت نمبر 5 میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اپنی نیتوں کو ہم اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنے دین کو، اپنی عبادات کو، اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان کی جزا کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا ان سے اللہ، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالکہ، یہ وہ چیز ہے، لمن خشیہ ربہ، اس کے لیے جو ڈرتا ہو اپنے رب سے۔ تو یہاں پر وہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کس کے لیے ہے، یہ نصیحت اور یہ جو بات ہے، اور یہ جس کس کو فائدہ دے گی، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح کی توفیق اسی صورت میں ملتی ہے جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہر بات میں اس کے احکامات کی پابندی کرے۔
ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی مشیت پر راضی ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت میں بیش بہا نعمتیں عطا فرمائیں گے تو وہ اللہ سے اور بھی راضی ہو جائیں گے، اور خاص طور پر جو اللہ کا دیدار ان کو کرایا جائے گا۔ اور یہاں پر جنات عدن ہمیشگی کے باغات بھی ہیں، اور جنت عدن بھی مراد ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اور اللہ تعالیٰ کی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگے ان کے لیے یہ باغات ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ سورہ کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ اگلی سورت سورۃ الزلزال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو سورہ الزلزلہ بھی کہتے ہیں، اور جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یعنی زلزلے ہی کی طرف اشارہ ہے، اور ربائی کا لفظ آ رہا ہے تو اس سے بھی شدت اس کی ظاہر ہو رہی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا ماری جائے گی زمین، ہلا مارا جانا یعنی خوب پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، خوب زلزلہ آئے گا، یعنی زمین پر لگاتار زلزلے آئیں گے، کیونکہ زلزالہ جو ہے اس کی شدت کو ظاہر کر رہا ہے۔ زلزلت الارض فرما کے پھر زلزالہ فرمایا تو وہ اس کی شدت کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ زلزلے جو ہوں گے علاقائی قسم کے نہیں ہوں گے، یعنی کسی خاص ایریے میں نہیں آئیں گے، بلکہ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لیں گے، اور مسلسل اور متواتر زلزلے آئیں گے، اور یہاں تک کہ زمین میں کوئی نشیب و فراز باقی نہیں رہے گا، جیسے پیچھے بھی کئی صورتوں میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور زمین بھی ہلا ماری جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ اور یہ وہ صورت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں بھی یہی ادا کی، اور دوسری رکعت میں بھی یہی ادا کی تھی، پڑھی تھی، یعنی سبحان اللہ۔ چھوٹی سی صورت ہے، یعنی ہم اگر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی فرض میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی، تو یعنی سنت کی پیروی ہر چیز میں ہے نا، تو اس طرح کی جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ تو ہمیں آتی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی تھیں۔ تو یہ ایک صورت ہے جو کہ پہلی رکعت میں بھی اور دوسری میں بھی پڑھی گئی، اور جیسے ابھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا البینہ میں، کہ ہر چیپٹر اپنے مضمون کے اعتبار سے مکمل ہے، تو اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو نقشہ کھینچا ہے اور جو ہمیں کرنا ہے اس دنیا میں وہ بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ جو زلزلے آئیں گے یہ نفخہ سورہ ثانی کے وقت آئیں گے، نفخہ سورہ اول کے وقت جو زلزلہ آئے گا اس سے تو قیامت برپا ہو جائے گی اور سب جاندار مخلوق مر جائے گی،
نفخہ سورہ ثانی کے وقت شدید زلزلوں سے زمین کے نشیب و فراز ختم کر دیے جائیں گے، اسے ہموار اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں، غرض یہ کہ ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا، اس سے اس زمین کی حیت ہی بدل جائے گی، پھر اس پر میدان محشر قائم ہوگا۔ یوم تبدل الارض پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو کسی اور سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا تو حال یہ ہے کہ نفخہ اول کے وقت ہی جو زلزلے آنے ہیں اسی سے ہی قیامت یعنی کہ برپا ہونی ہے کہ سبھی لوگ مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اتنے شدید زلزلے آئیں گے کہ روز آفرینش سے جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں یہاں تک کہ سارے کے سارے نکل آئیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بھی بچوں کو صبح جگا رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہلکا جھٹکا دیتے ہیں اور نہیں اٹھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیند کچی ہو چکی ہے، تو پھر وہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں 5 منٹ بعد جگانا، یہ کرنا۔ تو اسی سے امیجن کریں کہ اتنی زیادہ مخلوقات کو جگایا جا رہا ہے، تو وہ زلزلے تب تک آتے رہیں گے یہاں تک کہ ہر ذی روح پہلے تو مرے گی نا، اس کے بعد ہر ذی روح کو جان دے دی جائے گی اور وہ زمین پر کھڑی ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال پھینکے گی۔ ثقل اثقال یعنی بوجھ جو ہیں اس کے وہ ان کو باہر پھینک دے گی۔ یہ بوجھ 3 طرح کے ہوں گے، جو بھی زمین کی معدنیات ہیں، زر و جواہر کے مدفون خزانے ہیں، یا سیال چیزیں ہیں، گیسوں کے خزانے ہیں، اور یہ وہ سامنے آ جائیں گے نا اس دن۔ ان کے حصول کے لیے دنیا میں تو انسان مارا مارا پھرتا ہے، ناجائز حرام ذرائع استعمال کرتا ہے، ایک دوسرے سے لڑتا جھگڑتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ملکوں کی جنگیں کس طرح سے جاری ہیں، ان کے پیچھے یہی چیز ہے کہ جہاں پہ تیل نکلا وہاں پہ جنگ کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر اب تو اگر جنگ کے لیے نہیں پہنچتے تو سیاسی پروپیگنڈے اتنے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے دوسرے ملک کی جائیداد پر قبضے کیے جاتے ہیں، اور عام زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وراثت میں کس طرح سے حق مارے جاتے ہیں، زمینیں کس طرح سے۔ تو اس دن جب یہ سب خزانے باہر پڑے ہوں گے، اس دن انسان پھر حسرت کرے گا نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے میں نے اپنی زندگی خراب کی۔ اس دن زمین ایسے سب خزانے باہر نکال پھینکے گی، لیکن انسان کو اس سے کچھ غرض نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کے کسی کام نہیں ہوں گے۔ جیسے ہم پڑھ رہے پیچھے کہ اگر انسان زمین برابر سونا اور اس سے بھی اوپر فدیے میں دینا چاہے تو اس دن کے عذاب سے وہ کام نہیں آئے گا اس کو۔ اسی طرح سے دفن شدہ مردوں کے بوجھ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان زمین کے اندر مدفون ہوں گے، اور ان میں سے اکثر کے ظاہر ہے جسم مٹی بھی بن چکے ہوں گے، زمین ان کے تمام اجزاء کو نکال باہر پھینکے گی، تو یہی اجزاء اللہ کے حکم سے مل جائیں گے اور ہر انسان کو نیا جسم عطا کیا جائے گا۔ تیسری جو چیز جو یہ اپنے بوجھ نکالے گی وہ یہ ہیں کہ جن پر کسی انسان نے کوئی اچھا یا برا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا، تو یعنی جو موقع کی شہادت ہے یا کرینے کی شہادت ہے وہ بھی وہاں پر سامنے ظاہر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی زمین، وہاں کی جو گواہیاں ہیں وہ اس دن باہر آ جائیں گی، تو اللہ کی عدالت میں یہ سب کچھ پیش کر دیا جائے گا۔ اس انسان کا کیا حال ہوگا؟ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، یعنی وہ اب جب آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ زمین پر آرام کرتے ہیں، رات کے وقت سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو زمین ویسی کی ویسی ہی ہوتی ہے، لیکن ایک وہ دن ہوگا کہ انسان نیند سے اٹھا ہے اور وہ حشر ایسا برپا ہو گیا تو اسے یعنی اس کے تو حواس ہی گم ہو جائیں گے، اور وہ کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ تو مجھے آرام سے مجھے اپنے اوپر رکھتی تھی اور میری کفیل تھی، اور آپ یہ دیکھیں نا کہ کس طرح سے یہ کفاتہ کرتی ہے ہم لوگوں کو اور ہمارے مردوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، ہمارے لیے صاف ستھری ہے اور سب کچھ ہے۔ تو اس دن وہ کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ، اس دن تحدث، وہ بیان کرے گی اخبارہا، اپنی خبروں کو، یعنی اپنی خبریں کہہ سنائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ خبروں کا کیا مطلب ہے کہ یعنی ہم صبح اٹھ کے کہتے ہیں اچھا وہاں پر کیا ہوا کیا ہوا، تو اس دن آپ یاد رکھیں کہ یہ جو خبریں ہوں گی یہ کسی سیلیبریٹیز کی نہیں ہوں گی بلکہ ہر انسان کی ہوں گی، ساری خبریں وہاں پر وہ کہہ سنائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر کیا کچھ کام کیے، وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن یہ کام کیے، یہی اس کی خبریں ہیں۔ ترمذی ابواب تفسیر کی حدیث ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں تو شاید وہ خبروں پہ ایمان لانا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن آج ہمارے لیے کیا یہ حجت رہ جاتی ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو پوری دنیا کی خبریں نشر ہو جاتی ہیں۔ یعنی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کام کے لیے موبائل کھولتے ہیں لیکن انہیں خبروں میں ہی پھنس جاتے ہیں، ہر طرح کی نیوز آ رہی ہوتی ہیں۔
تو اس دن کیا ہوگا کہ تمام طرح کے لوگوں کی تمام خبریں زمین باہر نکال پھینکے گی. بھی ان ربکا او حالہا، اور یہ وہ کس کے حکم پر کرے گی؟ کہ بے وجہ اس کے کہ بے شک تیرے رب نے وہی کی ہوگی، اس کو حکم دیا ہوگا اس کے لیے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن نکلیں گے لوگ مختلف حالتوں میں. یصدر ہوتا ہے پانی پلا کر چرواہے کا واپس آنا، ٹھیک ہے. تو اب یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ پانی پر جاتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں وارد ہونا، ٹھیک ہے. اور یصدر ہوتا ہے واپس لوٹنا. اب اس میں دوران میں کتنی مدت ہوتی ہے؟ یعنی آپ گھر سے نکلے ہیں، گھاٹ پر پانی پلانے گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ واپس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آج کل اس کو سمجھنا مشکل ہو، لیکن آپ نلکے کی طرف گئے ہیں، نلکے سے آپ نے پانی بھرا ہے اور آپ واپس لوٹ آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ امیجن کریں کہ انسان کی زندگی اتنی ہے. یعنی ہم زندگی میں آئے ہیں، ایک امتحان میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی جگہ پہ پانی بھرنے جائیں اور اس کے بعد واپس لوٹ آئیں. تو اتنی ہی مدت ہے. اب انسان نکل آئیں گے اور وہ مختلف حالتوں میں ہوں گے. اور مختلف حالتوں میں کس طرح سے ہوں گے؟ جیسے قرآن میں بار بار ہم ایمان اور عمل صالح والوں کا حال پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف فجار کا، کافروں کا. تو یہ سب مختلف گروہ بن جائیں گے، اور ان میں سے الگ الگ بھی سب کی اللہ کے ہاں انفرادی طور پر بھی بعض پرس ہوگی، اور جرائم کے اعتبار سے یہ بڑے بڑے گروہ ہوں گے. جیسے کوئی مومنین کا گروہ ہے اور اس میں بھی آگے مقربین بھی ہیں. دوسری طرف کافروں میں جو ہے کوئی شرابیوں کا گروہ ہے، کوئی زانیوں کا، کوئی چوروں کا، کوئی ڈاکو لٹیروں کا. یعنی ہر انسان اپنے اپنے ہم جنسوں سے مل جائے گا، اشتاتا ہو جائے گا. دنیا میں تو آپ نے دیکھا نا کہ ہم ملے جلے ہیں. ہم اپنے اندر منافقوں کو نہیں پہچان سکتے، بلکہ میں تو کہتی ہوں ہم اپنے اندر کی منافقت کو بھی نہیں صاف کر سکتے، ہمیں نہیں پتہ چلتا. اور بعض اوقات جیسے مشرکین مکہ ہی جب وہ لوگ ایمان لانا شروع کیے تو شروع میں تو ان کے نام بھی جیسے عبداللہ ایک کامن نام تھا، وہ ملتا جلتا تھا. اسی طرح ان کے جو حالتیں تھیں، یعنی ان کا جو ڈریس اپ ہونا تھا وہ بھی سیم تھا. تو دنیا میں تو ہم کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پہچان مشکل ہو جاتی ہے مسلم نان مسلم کی، ملے جلے ہیں، لیکن اس دن سب گروہوں کے اعتبار میں ہو جائیں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں. یعنی ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے، اور سب کچھ جو اعمال نامہ ان کا بنا ہوا ہوگا ان کو تھما دیا جائے گا کہ وہ خود ٹھیک طرح سے اس کو پڑھ لیں. اور اس کو بھی سمجھنا مشکل نہیں رہا ہے کس طرح سے ہماری پوری پوری ویڈیوز دنیا میں ہی ریکارڈ ہو جاتی ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو یہ اب سیکھنے کی بات ہے کہ تو جس نے عمل کیے ہوں گے برابر، یعنی وزن کے ذرہ بھی بھلائی کے، یعنی وہ خیری اس نے کیا ہوگا، یراہ وہ اس کو دیکھ لے گا. یعنی جو چھوٹی سی بھلائی آپ نے اپنے نامہ اعمال میں ڈالی ہوگی نا، وہ بھی آپ وہاں پر پا لیں گے دنیا میں، خواہ وہ کسی کی نظر میں نہ آئی ہو. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے نیکی کے کام سے کوئی جو یعنی ہم میں سے جو دکھاوا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، وہ اس لیے رک جاتے ہیں کہ تو چھوٹی سی نیکی کسی کی نظر میں کیا آئے گی. نہیں، وہ اللہ کی نظر میں تو آ گئی. مثقال ذرہ، ذرے برابر نیکی بھی کسی نے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر کسی نے کی ہوگی تو وہ وہاں پر اس کو دیکھ لے گا، اس کے نامہ اعمال میں آ جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے کوئی عمل کیا ہوگا وزن برابر یعنی ذرے کے برائی کا، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. جس نے کوئی چھوٹی سی برائی بھی کی ہوگی، اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات برائی کو ہم چھوٹی سمجھ کے نا کر گزرتے ہیں کہ خیر ہے، اور لیکن ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا جن سے آگ جلائی جائے گی نعوذ باللہ، یہی ایندھن بن جائیں گے، استغفر اللہ. اور یہاں پر جو آ رہا ہے نا اشتاتا لیروا اعمالہم، تو حدیث میں جیسے آتا ہے نا المرء مع من احبا، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس نے اس سے محبت کی ہوگی. تو دنیا میں ہم اپنی محبتیں دیکھ لیں کہ کن کے ساتھ ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ دین میں تو ہم ہوتے ہیں اور ہم سارا کچھ ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری محبتیں سیلیبریٹیز کے ساتھ ہوتی ہیں. وہ سیلیبریٹیز جو واضح طور پر غیر شرعی اعمال میں مبتلا ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو دیکھنے کی بات ہے کہ ہماری محبت کیسی ہے، اور اس کو ہم چیک بھی کر سکتے ہیں اپنی ایمان کو. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، اور جب ان کے خاص طور پر جب ان کے فوت ہونے کی، ہم حالانکہ ہمیں پتہ ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن جب بھی ہم یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہمارے آنسو بہتے ہیں. اسی طرح صحابہ صحابیات کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک انرجی بھی ملتی ہے کہ جب وہ اتنا کچھ کر گئے تو ہم بھی کچھ کریں. تو اس سے محسوس کیا کریں کہ آپ کے دلوں میں کتنی محبت ہے. کیا آپ ان کی یعنی جو ہسٹری ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ نہیں، یا پھر ہمارا دل سیلیبریٹیز کو پڑھنے میں ہی لگا رہتا ہے کہ صبح ہم اٹھتے ہی ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ فلاں سیلیبریٹیز نے آج کیا کھایا اور کیا کیا ہے.
تو یہ انسان دیکھ سکتا ہے کہ ہماری محبت کس طرح کے لوگوں سے ہے، اور یہ محبت وہاں پر ظاہر ہو جائے گی، ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اگلی صورت ہے سورۃ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت تھامتے ہیں، پھر ان کی جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر ان کی جو صبح دم چھاپا مارتے ہیں۔ یہاں پر جو مؤنث کی تا ہے وہ گھوڑوں کی طرف ہی اشارہ ہے یا پھر اونٹوں کی طرف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مؤنث کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ غیر عاقل یعنی یہ گھوڑے اور اونٹ جو ہیں یہ جب جمع میں آتے ہیں تو ان کے لیے مؤنث کا صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ عادیات کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ عادیہ کی جمع ہے عادی کا، جو کہ عادی کا مؤنث ہے۔ وہ جماعت جو قتل و غارت کے لیے تیار ہو، اور اور عادیات سے مراد جنگ پر جانے والے گھوڑے ہیں جو مقابلے کی دوڑ میں حصہ لیتے رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ان کے یہاں پر اب قسم کھائی گئی ہے ان گھوڑوں کی، اور ان کی خصوصیات کی وجہ سے ہی قسم کھائی جا رہی ہے نا، جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تخلیقات کی قسم کھاتے ہیں تو ان میں غور و فکر کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے۔ قسم میں ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں، یعنی اتنی شدت سے دوڑتے ہیں کہ پھر ہانپتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر وہ جو سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ اور یہ بھی کب ہوتا ہے کہ جب وہ دوڑے ہوتے ہیں تو ان کے نال لگے ہوتے ہیں نا پیروں پہ، تو ان کی پتھروں پر ضرب سے چنگاریاں نکلتی نظر آتی ہیں، اور خاص طور پر جب یہ رات کو غارت گری کرتے ہیں تو اس وقت یہ پھر زیادہ نظر آتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دوڑ رہے ہیں اور سم مار کر چنگاریاں نکال رہے ہیں تو یہ اپنے مالک کے حکم پہ۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ الصبح غارت گری کرتے ہیں، یعنی ہلاکت کے لیے کسی قوم پر جا پڑتے ہیں۔ اور یہاں پر خاص طور پر گھوڑوں کی طرف اشارہ جو انہیں کروایا گیا نا، عربوں کے تو ہاں یہ عام بات تھی، کیونکہ قبائلی لڑائیاں ہر وقت کرتے رہتے تھے، لوٹ مار میں مشغول رہتے تھے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ حملہ کے لیے رات کے وقت سفر کرتے تاکہ دشمن کو حملہ کی خبر نہ ہو سکے، اور رات کو وہ شب خون مارنا اپنی کثر شان، اپنی شجاعت کے خلاف سمجھتے تھے، اور رات کو سفر کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، صبح دم جا کر پھر ان پر حملہ کرتے تھے۔ تو اس سے ان کو 3 فائدے حاصل ہوتے تھے۔ ایک یہ کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، دوسرے اس وقت انہیں ہر چیز واضح طور پر نظر آنے لگتی، اور تیسرے یہ کہ شب خون مارنے کی بدنامی سے بھی بچ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ جو فرمایا نا کہ سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، تو رات کے وقت ان کو سفر میں بزی رکھتے، اور اس کے بعد فالمغیرات صبح، تو صبح کے وقت جا پڑتے کسی بستی پر اور اس وقت غارت گری کرتے۔ تو صبح کے وقت آپ یہ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے نا، گھروں میں بھی ہم فریش نہیں ہوتے، کوئی واش روم جا رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کسی نے کوئی کھانے کی حاجت ہے، کوئی کچھ ہے، تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو ان کے خاص طریقے کو ہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآن کا شان نزول دراصل کیا ہے کہ عربوں کی بود و باش کو ہی مد نظر رکھ کر وہ چل رہا ہوتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر قسم ہے اڑانے والیوں کی اس کے ساتھ غبار کو، یعنی وہ غبار جو تیز رفتار سواری اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے، اور یہ خاکی ذرات جب کوئی سواری گزرتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا کس طرح سے اوپر تک اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد نیچے
زمین پر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا فوسطنا بھی جمعہ، پھر گھس جانے والے اس کے ساتھ کسی جماعت میں، اور جماعت سے مراد کیا ہے کہ کسی کے خلاف، جن کے خلاف یہ لڑنے کے لیے گئے ہوں، وہ مراد ہے۔ اب یہ ساری قسمیں کھا کر کیا فرمایا ان الانسان، قسم بیسیکلی گھوڑوں کی کھائی جا رہی ہے، اور اگر اس سے اونٹ بھی مراد ہوں تو یہ وہ ہیں جو کہ ان مسافروں کو لے کر حج اور عمرے کے سفروں پر جاتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یوم الترویہ اس لیے کہا جاتا ہے اس دن کو کہ اس دن اونٹوں کو بہت زیادہ پانی پلاتے تھے تاکہ لمبے سفر پر ان کو لے جایا جا سکے۔ دونوں ہی اگر دیکھیں، چاہے اگر گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں، تو کس طرح سے اپنے مالک کے فرما بردار ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں کھائی ہیں کہ مالک ان کو رات کے وقت اٹھاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلی آیت ہی آپ دیکھ لیں کہ والعادیات ضبحا، کہ دوڑتے وقت ہانپتے ہیں۔ ہانپتا انسان کب ہے؟ جب وہ شدید سعی کر رہا ہوتا ہے۔ حج اور عمرے کے سفر کو یاد کر لیں، جیسے اسی کی بات ہو رہی تھی۔ سعی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اتنا چلنا پڑتا ہے، اتنا چلتے ہیں آپ، اتنا چلتے ہیں کہ وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں نا آپ اس کے بعد۔ اور اس کے بعد ہے کہ ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، اور یہ بھی ان کی شدت سے بھاگنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور رات کے وقت جیسے ابھی آیا نا کہ چنگاریاں تبھی نظر آتی ہیں نا جب رات کا سماں ہو، ٹھیک ہے؟ اور یعنی رات کا کسی کو اٹھانا کہ اٹھو اور جنگ پہ چلو، لیکن وہ اپنے مالک کے فرما بردار ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا صبح دم چھاپا مارتے ہیں، اور یعنی رات کے وقت ساری سفر کرایا ہے، اور پھر بھی آرام نہیں ان کو کروایا، بلکہ ان کے ساتھ ہی پھر آگے پہنچے ہیں، اور راستے میں غبار اڑاتے آئے اور جماعت میں جا کے گھس گئے، یعنی حملہ کر دیا۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ اب ان ساری قسموں کو اگر ہم سامنے رکھیں، اور گھوڑوں کی جو یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ ان کی کیا خصوصیات ہیں، تو دیکھیں کہ بے شک انسان اپنے رب کے لیے بڑا ہی ناشکرا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی گھوڑے کا تو یہ حال ہے کہ تمہارے لیے راتوں کو بھی اس کو چین نہیں ہے، تم صبح بھی اس کو آرام نہیں کرنے دیتے، اور دوسری طرف انسان کا کیا حال ہے کہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسانوں کی اکثریت اللہ سے غافل اور اکثر ناشکرے ہیں، اور کنود ایسے ناشکرے کو کہتے ہیں جو مصائب اور مشکلات کا تو ہر دم ذکر کرتا رہے مگر اللہ کے احسانات کا کبھی نام تک نہ لے۔ ہم اپنے اندر بھی دیکھیں، لیکن کبھی آپ نے کسی ایسے بندے سے ملاقات کی ہوگی کہ وہ جب آپ سے ملتا ہے اپنا کوئی نہ کوئی رونا ہی روتا ہے، ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی حالت سے کہ جب انسان کی یہ اپروچ ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کو نعمتیں نظر نہیں آتی، اس کو چھوٹی بڑی ہر طرح کی نعمتیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن ایک طرف وہ شکر گزار انسان ہے کہ اس کو بڑی کیا چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک ذہنی اپروچ کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ قنوت کا مطلب ہے کہ اللہ کا احسان ناشناس ہونے کے علاوہ ہر وقت اللہ کی، یعنی اللہ کی جو اس کو عطا ہے یا اس کی تقدیر اس کی جو بن گئی ہے، اس پر شاکی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یعنی گھوڑوں کا حال بتا کے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، اور گھوڑوں کے لیے ایک حدیث یہاں پر پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کا حال 3 طرح پر ہے، کسی کے لیے تو وہ باعث ثواب ہیں، کسی کے لیے معاف، اور کسی کے لیے عذاب ہیں۔ ثواب تو اس کے لیے جو انہیں جہاد کی نیت سے باندھے اور چراگاہ یا باغ میں ان کی رسی کھلی چھوڑ دے، وہ جہاں سے اور جہاں تک چریں گے اس کے لیے نیکیاں ہی ہوں گی۔ اور اگر انہوں نے رسی توڑا لی اور قدم 2 قدم آگے چلے گئے تو ان کے پاؤں کے نشانات اور ان کی لید سب کچھ اس کے لیے نیکیاں ہوں گی۔ اور اگر وہ کسی نہر پر جا کر پانی پی لیں، خواہ مالک کا انہیں پانی پلانے کا ارادہ نہ ہو، تو بھی مالک کو نیکیاں ملیں گی۔ ایسے گھوڑے تو مالک کے لیے باعث ثواب ہیں۔ اور یہاں پر اس حدیث کو سنتے ہوئے ظاہر ہے ہمارے پاس اب گھوڑے نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس سواریاں تو ہیں نا، تو سواریوں سے آپ 3 چیزیں حاصل کر سکتے ہیں کہ یہاں تو انسان ان سے ثواب کماتا ہے، یا پھر اس کو معاف ہیں کہ وہ عذر ہیں کہ اس کی ضرورت کا سامان ہے، اور یہاں پھر بالکل ہی نچلے درجے پر چلا جاتا ہے کہ وہ عذاب حاصل کر رہا ہوتا ہے نعوذ باللہ اس سے۔ تو دوسری جو بات ہے کیٹیگری کے معاف ہیں، وہ ہے کہ جس نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور دوسرے سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے گھوڑا رکھا، اور اللہ کا جو حق گھوڑے کی گردن اور پشت پر ہے اسے نہ بھولا، تو ایسے شخص کے لیے گھوڑا رکھنا معاف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ستر پوشی ہے نا آپ کی، جیسے لباس آپ کو چھپاتا ہے اور آپ کو لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسی طرح سواری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنی ضرورت کے لیے جائیں، آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ کا پردہ نہیں دوسرے پر کھلے گا۔ اور تیسرا جو مقصد ہے کسی بھی سواری کو گھوڑے کے لیے فرمایا، اور جس نے گھوڑا فخر، ریا اور لوگوں مسلمانوں کو ستانے کے لیے رکھا تو اس کے لیے عذاب ہے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا تو کیا ان کا بھی یہی حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی خاص حکم نازل نہیں کیا مگر یہ اکیلی جامع آیت جو گدھوں کو بھی شامل ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں
کہ سواریاں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے قابو میں کی، لیکن ہم ان سے ثواب حاصل کر رہے ہیں، یا صرف عذر کے لیے رکھی ہوئی ہیں، یا پھر یہ کہ نعوذ باللہ ان کو اپنے لیے عذاب کا باعث بنایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر انسان کو دراصل قسمیں کھا کر یہ یاد دلایا گیا کہ وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور حالت اس کی یہ ہے کہ بے شک وہ اس پر البتہ گواہ ہے۔ یعنی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کی خاطر لڑائی کے میدان میں جا گھستا ہے، ہر طرف جہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے ایسے میدان میں جا کر گھسنے سے اس کو ذرا آر نہیں ہے، یعنی اپنی جان تک خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن انسان کا کیا حال ہے کہ مال کی قربانی تو درکنار، اپنے مالک کا شکر تک ادا نہیں کرتا اور اس سے شکوے شکایات کرتا رہتا ہے۔ اب ذرا گھوڑوں کے مقابل خود کو رکھ کے سوچیں کہ ہم سے تو جان کی قربانی مطلوب نہیں ہے، یعنی ہم سے روز تو نہیں کہا جاتا کہ جہاد میں نکلو اور ایسی جگہ پہ چلو جہاں پر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا سر کٹے گا کہ بازو کٹے گا، یا تو صحابہ کرام کا بھی اندازہ آپ کریں کہ ایسے ایسے صحابہ تھے جن کو عذر تھا، یعنی ان کے پاس یہ رخصت تھی کہ وہ رک جائیں، عمر ان کی اتنی ہو گئی تھی، یا بعض اوقات جیسے نابینا صحابی کا یہ کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہی اللہ کی طرف سے پکار آتی تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اور پھر یہ نہیں کہ ایک غزوے سے فارغ ہوئے ہیں تو آرام کر رہے ہیں، بلکہ اگلے غزوے کے لیے جب پکار آتی تو پھر اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اب یہ تو جان کا معاملہ رہ گیا نا، کہ چلیں ہم جانیں نہیں لگا سکتے، لیکن جب مال کے لیے پکار پڑتی ہے تو تب ہمارا کیا حال ہے۔ اور مال کے لیے بھی دور رہ گیا، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مال کی بھی قربانی نہ کریں، اپنے رب کا شکر گزار تو ہو، وہ بھی ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں، بلکہ الٹا پھر یہاں پر جو قنوت کا لفظ آیا ہے کہ نہ شکرا ہے، شکوے شکایتیں ہی کرتا رہتا ہے، اس کو نعمتیں نظر ہی نہیں آتی۔ یہ ایک جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور اگر کسی کے اندر ہے تو وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرے اور اس میں اپنی کاؤنسلنگ کیا کریں کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور اپنے سے نیچے والوں کو، خاص طور پر وہ مسلمان ممالک جہاں پر لوگ اتنی تنگی اور مصیبت کا شکار ہیں کہ ہر وقت جہاد کی حالت میں ہیں، کھانے کو نہیں ہے کچھ اور پینے کو نہیں ہے اور ہر وقت جان کے بھی لالے پڑے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ واقعی شکر آتا ہے۔ پھر انسان پانی کا ایک گھونٹ لیتا ہے نا تو پھر اس کے منہ سے پھر شکر ادا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ حالت اس کی کیا ہے کہ اب یہ جو قسمیں پیچھے کھائی گئی ہیں، ایک تو اس کی ناشکری پر، اور دوسرا یہ کہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ پیسہ ہی اس کا دین اور ایمان ہے، مال و دولت کے لیے حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہایت بخیل ہے۔ اور یہ بات انسان خود مشاہدہ کر سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مال و دولت کی محبت ہے نا، یہاں پر یہ کسی خاص طور پر کافر کے لیے ذکر نہیں کی جا رہی، ہر انسان کا یہ حال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ یعنی اب انسان کے یعنی لالچ کا یہ حال ہے کہ اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی اس کے پاس سونے سے بھری وادیاں بھی ہوں تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ بھی تب بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک اور وادی آ جائے۔ اور اسی طرح یعنی مسلمانوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، ہم اپنے اندر بھی دیکھیں کہ مال کی محبت میں ہم کس حد تک گرفتار ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال سے بالکل بے نیاز تھے۔ ان کا جو فقر تھا وہ ان کا اختیاری تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس مال نہیں آیا۔ شروع میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یعنی مکہ کی مالدار خاتون سے انہوں نے شادی کی تھی، لیکن اس کے بعد سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال اور غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں لگا دیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارا مال آتا رہتا تھا، لیکن آپ کا فقر اختیاری تھا، آپ نے اس مال میں محبت نہیں لگائی۔ اور اسی طرح ہم صحابہ کرام کی بھی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے صحابہ جب بھی مال کی ضرورت پڑتی تھی سارا کچھ لے کے آ جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق کا مقام امت میں سب سے فقیہ کے درجے پر ہے، تو گھر کا سارا مال لے آئے ہیں، اور سبحان اللہ پیچھے ابو قحافہ پوچھنے لگے، یعنی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پوچھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کا ہاتھ دیوار کے اوپر رکھوایا، اور وہاں پر چند سنگریزے پتھروں کے ہی پڑے ہوئے تھے، اور وہ نابینا تھے، ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سکے وغیرہ ہی ہیں۔ یعنی اولاد کا بھی حال دیکھیں کہ انہوں نے بھی باپ کا پردہ نہیں کھولا، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ چیز تھی، تو مال کی محبت میں انسان گرفتار تو ہے، اور یعنی یہ وہی مال ہے نا جس سے ہم نے آخرت کمانی ہے، مال کی محبت سے انکار نہیں ہے، اور اسی طرح مال کو کمانا بھی برا نہیں ہے، لیکن دیکھنے کی بات وہی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی
کہ یہاں تو سواری، یا اسی طرح مال، جو بھی ہمیں مال و متاع حاصل ہوتا ہے، اس کو یہاں تو ہم اپنے لیے باعث ثواب بنا سکتے ہیں، باعث معاف بنا سکتے ہیں، یا باعث عذاب بنا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب نکالا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، یعنی قبروں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس دن سامنے آ جائے گا، اور حتیٰ کہ جو بھی ذرات انسان کے زمین میں جا ملے ہیں، انسان دوبارہ اپنی زندگی دیا جائے گا، اس کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے، جو کچھ سینوں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، آج آپ کو سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو وہ اپنے سینے، یعنی اس کا جو دل ہے، جن پریفرنسز، جن ایٹیچیوڈز کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے نا، اسی پہ اس کا دل بند ہو جاتا ہے۔ اور اس کا پروف کیا ہے کہ سائنسدانوں نے جب ظاہر اب ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن بھی ہو رہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جب کسی مرنے والے انسان کا دل کسی دوسرے کو لگایا گیا، تو اس انسان کو جس کو زندگی دی گئی تھی اس دل سے، اس میں وہی ایٹیٹیوڈز اور وہی، یعنی جو ایپٹیچیوڈ تھے، وہ سب کچھ دیکھا گیا جو اس مرنے والے انسان کے اندر تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے ہم پر، اور ہمارے ایمان پر خاتمہ کرے کہ جس حال پر دل بند ہوا ہوگا اسی حال پر اٹھے گا، یعنی اگر کفر پر بند ہوا ہے تو اسی پر اٹھے گا، اگر ایمان پر بند ہوا ہے تو کتنا زیادہ ضروری ہے نا کہ ہم ہر وقت چیک کرتے رہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی ناشکری ہوتا ہے، کہ وہ ان کو نعمتیں نظر ہی نہیں آتی، ان کو ہر چیز میں شکوہ شکایت ہی رہتا ہے۔ تو نعوذ باللہ اگر اسی حال میں موت آ گئی اور اسی پہ ہی حاصل کر لیا جائے گا سینوں کے بھیدوں کو، جو کچھ بھی سینے میں ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ ناشکری ہوگی، استغفر اللہ، اس سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ اور اس لیے اپنے دل کی ہر وقت اصلاح کرتے رہنا چاہیے، کہ جیسے وہ ایک وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اور انسان اگر تو گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، تو پھر وہ سیاہ نقطہ صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ انہی گناہوں میں پڑ جائے، وہ گناہ اس کا احاطہ کر لیں، تو پورا دل ہی نعوذ باللہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اسی حالوں میں پھر وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب خبردار ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آج بھی، اس وقت بھی آپ کے اعمال سے پوری طرح واقف ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اعمال کی خبر ہے، بلکہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اعمال کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی وہ اللہ کے علم میں ہوتے ہیں، کیونکہ مخلوق کی تقدیر تو ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن لوگوں کے سامنے یہ چیز لے آئی جائے گی کہ سب کچھ تو ظاہر ہے، اللہ پر تو ہے ہی ظاہر، تمہارے بھی سامنے آ گیا، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے احوال سے پوری طرح باخبر تھے اور آج بھی باخبر ہیں۔ یہ چیزیں اب تمہارے سامنے لائی گئی ہیں، اب یہ چیزیں ہم تو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ایمان اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اس دن یعنی وہ حق الیقین حاصل ہو جائے گا، تو اس کے لیے فرمایا کہ تیرا رب البتہ خوب باخبر ہوگا اس دن، تو کسی شخص کو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی نا، سب کچھ وہاں پر آ جائے گا۔ اور جو دلوں کا ذکر کیا گیا نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سب کچھ باہر آئے گا، تو ساتھ ہی جو سینوں کے بھید ہیں، جو نیتیں ہیں، وہ بھی سامنے آ جائیں گی، جو اعمال جس نیت سے کیے ہوں گے وہ اس کے مطابق باہر آ جائیں گے۔ تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ اگلی صورت ہے سورۃ القاریہ، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی، اور کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور کیا چیز بتائے تم کو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی۔
وہی قرآن کا انداز ہے کہ پہلے بتایا گیا کہ کھڑکھڑانے والی، پھر سوال کیا جا رہا ہے کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے سوال ہے۔ اور وما ادراکا، کیا چیز آپ کو بتائے کہ آپ کیا جانیں کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ کرون کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر اس طرح سے مارنا کہ آواز پیدا ہو، تو قاریاتن بمعنی کھڑکھڑانے والی۔ ابن فارس کے نزدیک ہر وہ چیز جو انسان پر شدت کے ساتھ نازل ہو، یعنی کوئی ایسا حادثہ یا بھاری آفت جو انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دے، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی قیامت کا ایک یہ نام ہے۔ قیامت کے مختلف نام ہم نے پڑھے، جیسے الحاقہ، الطامہ، غاشیہ، اور اسی طرح العازفہ جو قریب آ لگی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ کھڑکھڑانے والی اور کیا چیز تم کو بتائے، یعنی کون سی چیز تم کو خبر دے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ آپ اس دن کی کیفیت کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کی کچھ آثار بتائے جا سکتے ہیں جس سے اس کی شدت کا اندازہ ہو۔ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن جس دن ہوں گے لوگ ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے، اور یہ کیفیت نفخہ سور اول کے وقت ہوگی۔ اس دن لوگ اس قدر بدحواس اور گھبراہٹ کا شکار ہوں گے کہ نہایت بدنظمی کے ساتھ ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے ہوں گے، جیسے پروانے اپنی کثرت کے باعث ایک دوسرے پر ہی گر رہے ہوتے ہیں، اور پھر شمع ہے کہ جو انہیں جلا ڈالتی ہے، تو اور پروانوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر لوگوں کا حال بتایا کہ وہ پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور کیا حال ہوگا، ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، رنگین روئی کی طرح جو دھنی ہوئی ہو۔ دھنی ہوئی روئی کا اگر آپ نے کبھی منظر دیکھا ہو، اب تو خیر یہ نظر نہیں آتا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یا گھر میں ہی سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ تکیہ کھل جاتا ہے نا، تو اس کی روئی بکھر جاتی ہے۔ تو پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، تو رنگین روئی کی طرح وہ لگیں گے، دھمکی بھی جیسے بس فضا میں بکھیر دی گئی ہے۔ وہی جو ہم پیچھے بھی پڑھا ہے کہ پہاڑوں کی گرفت زمین میں ڈھیلی پڑ جائے گی، اور یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، زمین بوس ہوں گے اور گرد و غبار اڑاتے پھریں گے، اور کہیں کوئی لال ہوگا، کہیں کوئی سفید، کوئی کالا، اور جس طرح ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اسی طرح ان کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ یہاں پر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے لیے نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ ضرور چیک کیجئے گا گوگل پہ کہ رنگین پہاڑ، اگر صرف آپ یہ کلرڈ ماؤنٹینز ہی ٹائپ کریں گے نا، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ایسے بکھری پڑی ہے نا، اور وہ پھر اس آیت سے، یعنی اللہ کے کلام میں اور اللہ کے فعل میں جو کائنات ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں مکن تو ان علاقوں سے نہیں نکلتے تھے، لیکن ان کے ہاں بھی چٹیل میدان، ان میں کلرز تو تھے مختلف طرح کے۔ تو صرف ہم نے جو دیکھے ہیں نا براؤن یا اس طرح کے پہاڑ، اس کے علاوہ ڈفرینٹ کلرز یعنی برائٹ کلرز کے بھی پہاڑ ہیں، سبحان اللہ۔ تو وہ حقیقتاً دھنکی ہوئی رون کی طرح اس دن نظر آئیں گے، جیسے گالے اڑ رہے ہوں۔ اس دن حال کیا ہوگا، یہ اصل میں ہمارا یعنی تنبیہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو رہا وہ جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہوگا زندگی میں من پسند، یعنی وہ ایسی عیش میں ہوگا جو اس کی پسند کے مطابق ہوگی۔ تو نفخہ سورہ ثانی کے بعد میدان حشر کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا، اور اعمال کیا ہیں کہ پلڑے کیا ہیں کہ یا تو انسان ہی تول دیے جائیں گے یا پھر ان کے اعمال تول دیے جائیں گے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ ام، جو سینوں میں ہے وہ بھی حاصل کر لیا جائے گا نا، تو نیتیں تک اللہ تعالیٰ کی اس میں ریکارڈ میں ہیں، تو نیتوں کے مطابق اعمال کو تول دیا جائے گا اور اس کے مطابق عمل سامنے آ جائے گا۔ جیسے کوئی اگر ایک بہت موٹا شخص وہاں پر لایا جائے گا لیکن اس کے اعمال کا وزن تنک کے برابر بھی نہیں ہوگا، تو اعمال نامہ اس کے مطابق اس کو تولے گا۔ اور دنیا میں اب اس طرح کے ویٹ ہمیں ملتے ہیں نا کہ جو ڈفرینٹ تول رہے ہوتے ہیں، تو چاہے بظاہر دیکھنے میں کوئی بہت موٹا شخص ہے، لیکن تولا کیا جا رہا ہے، اس کے اعمال کا وزن تولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے صحابی تھے جن کی پنڈلیوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ وزن میں بہت بھاری ہیں، عبداللہ بن مسعود تھے، ہاں وہ چھوٹے قد کے تھے اور ان کی پنڈلیاں یعنی ظاہر چھوٹی تھیں، تو ایک دفعہ وہ درخت پہ چڑھے اور تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں، تو صحابہ ہنسنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پنڈلیاں جو ان سے مفہوم اس کا یہ ہے کہ وزنی ہیں میزان عمل پر۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور ابھی جو دنیا کی محبت کی بات ہو رہی تھی نا کہ بعض اوقات ہم دنیا میں اپنا ایک خاص وزن مینٹین کر رہے ہوتے ہیں نا، اور آپس میں ایک دوسرے پہ مذاق بھی کتنا چل رہا ہوتا ہے نا کہ فلاں بہت سکنی ہے اور فلاں بہت موٹا ہے، لیکن اصل میں تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اعمال وہاں پر جو میزان عمل تول رہا ہے نا، وہ ہمارے اعمال تل رہے ہیں، ہماری نیتیں تولی جا رہی ہیں ساتھ میں۔ تو جس کے بھاری ہو گئے یعنی دائیں ہاتھ کا پلڑا جس کا بھاری ہو گیا،
وہ عیش میں ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اعمال تولے جا رہے ہیں، اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ڈاکومنٹس تولے جا رہے ہیں۔ جیسے آتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ کی پرچی جو ہے وہ اعمال اس کو میزان عمل کو بھاری کر دے گی، جو خلوص نیت سے پڑھا گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو کتابوں کی سم ٹائمز جب ہم نوٹس لے رہے ہوتے ہیں نا، تو مجھے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے یہاں پہ جگہ بھی کم ہوتی ہیں، کہاں پہ ڈم کریں، تو مجھے یہ ہوتا ہے میں لکھ لکھ کے پڑھتی تو نہیں ہوں نا، لیکن پھر اب مجھے یہ ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ نہیں، یہ سیاہیاں تولی جائیں گی وہاں پر، ٹھیک ہے؟ جیسے شہیدوں کا خون وہاں پر تولا جائے گا، تو آپ کا لکھا ہوا تولا جائے گا۔ اور حقیقتاً جب آپ کے سارے اعضاء مصروف ہو جاتے ہیں نا سیکھنے میں، لرن کرنے میں، ہاتھ میں بھی کچھ پکڑا ہوا ہے آپ نے، دل بھی لگا ہوا ہے، تو آپ زیادہ لرن کرتے ہیں، چاہے آپ ان نوٹس کو دوبارہ نہ پڑھیں۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ کے ہاں تو اس کی بھی پھر بڑی قدر ہے انشاءاللہ۔ تو لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو اعمال تولے جا رہے ہیں نا، یہ ایمان کے ساتھ ہی تولے جا رہے ہیں۔ جیسے سورہ الکہف میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کافروں کے تو اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا، چاہے انہوں نے دنیا میں کتنے ہی سوشل ورک وغیرہ کیے ہوں۔ اسی طرح وہ عمل جو خالص نیت سے نہیں کیا گیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قدم بڑھائیں گے تو اس کو یعنی غبار کی طرح اڑا دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اعمال کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوں، مخلصین الہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، تو ایسا شخص اپنے من پسند زندگی میں ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نا ہم بڑے خود کو نا وہ کرتے ہیں، جیسے کہ یہ کیا ہر وقت ہم پڑھتے رہتے ہیں، یا اب ہم یہ بھی کریں، اور فلاں کو دیکھو کتنا عیش کر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور فلاں دیکھو اس کے بچے کیریئر میں کہاں تک پہنچ گئے۔ ایسا ظاہر ہے انسان ہے، بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ خیال آتا بھی ہے۔ جیسے رمضان میں ہی ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ روزے شروع ہو گئے ہیں، اب کتنی راتیں جاگنا ہے، کیا کرنا ہے، بار بار وہی روٹین چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو زندگی ہے نا وہاں کی، وہ اصل عیش کی ہے، وہ پسندیدہ زندگی ہے۔ مومن کے لیے تو دنیا ایک قید خانہ ہے، تو کافر کے لیے یہ جنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جو اب من پسند زندگی لینی ہے، وہ دراصل وہاں پر انسان حاصل کرنے کی تگ و دو کرے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور رہا وہ جس کے ہلکے ہو گئے پلڑے اس کے، یعنی اس کے اعمال نامہ ہلکا ہو گیا، یا اس کا خود یا اس کے اعمال ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ حاویہ، تو اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اس کی ماں کہا گیا، کیونکہ ماں کون ہوتی ہے؟ جس کی طرف بچہ بار بار رجوع کرتا ہے نا، اس سے جڑا ہی رہتا ہے، بچے کو دیکھے نا کیا کرتا ہے، تو یعنی اس کا ٹھکانہ ہر وقت اس وہیں پر ہی ہے، نعوذ باللہ، اس کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ اہویہ گہرے کنویں کو بھی کہتے ہیں، گہرے گھڑے کو بھی، اور حاویہ سے مراد جہنم کی گہرائی یا گہری جہنم ہے، اور دوزخ کے ایک گھڑے کا نام بھی حاویہ ہے۔ تو جس شخص کا پلڑا بیٹھ گیا برائیوں کا، نعوذ باللہ، تو اس کی ماں حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، پوچھا جا رہا ہے اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ وہ کیا ہے۔ اب یہ جب یہ بار بار یہ سوال آتا ہے نا قرآن میں، تو آپ سوچا کریں کہ پھر کیا چیز ہمیں بتا سکتی ہے؟ کون بتا رہا ہے اس وقت ہمیں؟ قرآن بتا رہا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے قرآن سے جڑنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کیا چیز بتائے آپ کو کہ وہ کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے نارن حامیہ، وہ آگ ہے ایک بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمارا یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، بلکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور کوئی ہم اس طرح نصیحت کی بات کرنے لگتے ہیں، تو جہاں جہنم کی بات آتی ہے نا، تو لوگ کہنا شروع ہوتا ہے نہ ڈراؤ، نہ ڈراؤ، بتاؤ ہی نہ مجھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ادراک ما ہی، کیا چیز تجھے بتائے، کہاں سے پھر آپ سیکھیں گے؟ جہنم کو جاننے کے نہیں تو عمل کیسے بدلے گا؟ ہم اگر اب یہ دیکھیں نا کہ ابھی ہم جہنم کی کتنی باتیں پڑھ رہے ہیں، جہنم کی آگ کو اگر 70 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جائے نا، تو 1 پارٹ ہے جو ہمیں دنیا میں عطا کیا گیا ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی میں آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو آپ یعنی اس کے اوپر شعلے پہ ہی ہاتھ رکھ دیں تو ہم رہ نہیں سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ تو ایسی آگ ہے کہ جو کہ جس کے لیے آتا ہے نا کہ سینوں تک پہنچ جائے گی اور وہاں پر موت واقعہ نہیں ہوگی، استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان اعمال سے بچ جائیں۔ یہ جو بار بار آ رہا ہے نا وما ادراکا، کیا چیز بتائے تجھ کو کہ کس طرح تم سمجھو گے، اب کس طرح تم واپس عمل کی طرف پلٹو گے، تو وہ ایک آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش
الفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اگلی صورت ہے سورۃ التکاثر، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، غافل کر رکھا ہے تمہیں کثرت کی ہوس نے۔ تکاثر یعنی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دھن نے، بہتات کی طلب نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی قبروں کی، یعنی تم اپنی قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا الہاکم التکاثر، یہ لفظ جو ہے الہا یلہی سے ہے۔ لفظ کا لغوی مفہوم ہوتا ہے کہ کھیل تماشا، لیکن دراصل لو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اصل مقصد سے ہٹا کر یا کسی اہم تر چیز سے ہٹائے رکھے اور کسی فضول کام میں لگائے رکھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس کی ڈیفینیشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یعنی انسان کسی اہم کام سے ہٹ کر کسی گھٹیا کام میں مشغول رہے اور ایسا مشغول ہو کہ اس سے اہم تر کام کرنے کو بھول جائے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ابھی شب قدر کا ذکر آ رہا تھا نا، تو قیام اور صیام کا میں نے آپ کو بتایا، تو وہ امپورٹنٹ کام ہے جو آپ کو ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اس سے ہٹ کر آپ سوشلائزنگ میں یا اس وقت ایسے کاموں میں بزی ہو جائیں جو اس سے کم تر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لف کا مطلب بتایا کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ توجہ کیوں ہٹ جاتی ہے، کیونکہ دوسرے کام سامنے آ جاتے ہیں اور انسان ان میں لگ جاتا ہے، یعنی کم تر میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر التکاثر کے آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اب تکاثر کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ دولت میں، شہرت میں، عزت میں، اسباب میں، یعنی گھر میں سامان اکٹھے کرتے چلے جانا۔ بعض لوگوں کی آپ نے عادت دیکھی ہے کہ ضرورت کا سامان نہیں ہوتا، صرف اینٹیکس ہوتے ہیں، وہ رکھ کے گھر میں ایک کوڑا جیسے انسان جمع کر لیتا ہے۔ اسی طرح لذت میں، مرتبہ مقام میں، جاہ میں، علم میں، علاوہ علم نافع کے، یعنی وہ علم جو علم نافع ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے، اس کی اجازت ہے۔ اس میں تو بلکہ کہا گیا کہ ربی زدنی علما، کہ ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما دے۔ اب اس میں سے ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ کون سا تکاثر ہے جس نے مجھے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے اور میں اس لف میں پڑا ہوا ہوں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جتنا زیادہ تکاثر ہوتا ہے نا اتنا ہی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف پھر آخرت کی مصیبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے، اور انہوں نے فرمایا بھی مفہوم ہے کہ ہمیں دیواریں سجانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سم ٹائم ٹھیک ہے کسی حد تک گھروں کو سجانا، معروف میں رہ کے، جیسے گھر کے باہر بھی تھوڑی سی ڈیکوریشن، اور اس میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں نا اتنا آپ گھر کو مینٹین کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی ایکسٹرا آرڈینری بھی نہ ہو۔ لیکن بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی بھی مال گئیں، کسی اور کام سے گئی تھیں، کوئی بھی جو ہے واز اٹھا لیا گلاس کا یا اس طرح کے قیمتی، اور ایسے قیمتی کہ جن کو گھر میں لا کر جن کی حفاظت ایک کام بن جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ فرنیچرز ایسے ہوتے ہیں جن میں اتنی پچی کاری کی گئی ہوتی ہے کہ ان کی صفائی اتنے گھنٹوں کا کام بن جاتی ہے، لیکن ہم ان کو خریدتے ہوئے بالکل بھی وہ نہیں سوچتے۔ تو جتنی زیادہ کثرت ہوتی ہے نا، اب صرف ایک مثال دی ہے، اس کو آپ باقی زندگی میں بھی اپلائی کر سکتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ کثرت ہوتی ہے اتنا ہی ہم اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ایک ذمہ داری بڑھتی ہے نا، ہماری تینوں چیزیں لگ جاتی ہیں، ہمارا وقت لگتا ہے، ہماری صلاحیتیں لگتی ہیں، ہمارا مال لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مال، وہ وقت، جو وہ صلاحیت جو ہم نے کسی اہم تر کام میں لگانی تھی، جیسے آج کل روزے ہیں، ٹھیک ہے، آپ گئے ہیں اپنی گراسری ضرورت کی کرنے، افطاری سحری کے لیے، لیکن اگر آپ کسی اور طرف نکل گئے اور اب وہاں پر آپ شاپنگ کریں گے، گھر آئیں گے، پھر آپ کو لگے گا یہ تو بڑی اہم چیز ہے، میں اپنی فرینڈس کو بتاؤں، وہ چٹ چیٹ شروع ہوا، اس میں مزید وقت لگتا کہاں تک آپ انسان پہنچ جاتا ہے نا۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مومن شعوری طور پر خود کو جگائے رکھے، اور پھر ہم چیک کرتے رہیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے، عزت کے لیے، اسباب کے لیے میرا سارا وقت لگتا چلا جا رہا ہے،
ساری زندگی اسی میں کھپ رہی ہے اور اپنی عاقبت کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، یعنی ان میں ایسے پڑے رہے کہ موت آ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ اور وہی جو میں نے ابھی پیچھے بھی حدیث پڑھی کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرتا ہے اور اس کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات موت ایسی حالت میں آتی ہے کہ لوگ اپنی یعنی کیریئر کی دھن میں آگے سے آگے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی آخرت کی فکر نہیں ہوتی کہ موت آگے پکڑ لیتی، صحت مند انسان کو پکڑ لیتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پہلے اشارہ آئے اور انسان کو کوئی موت کی بیماری ہی لگے تو وہ موت کو پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہرگز نہیں تم جلد ہی جان لو گے۔ پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، کوئی بات نہیں، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی جب تمہیں دنیا میں یہ بار بار بتایا جا رہا ہے اور تم نہیں مانے تو جب مرو گے تو اس کے بعد فوراً ہی پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی بات نہیں، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جانتے، یعنی تم اس چیز کا یقین کا علم حاصل کرتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو پھر تم اس غفلت میں نہ پڑے رہتے۔ تو دراصل کس علم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم جان لیتے وہی الہی کے علم کی طرف، اور ان کاموں کو جاننا کتنا ضروری ہے کہ جو کہ ہمیں آخرت سے ہٹا کر دنیا میں لگائے رکھتے ہیں۔ اور انسان اس چیز کی حقیقت کو نہ بھولے کہ لگتا ہمیں ایسے ہی ہے کہ ہم بہت مہلت دیے گئے ہیں نا، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ابھی تو ہمارا بڑھاپا نہیں آیا تو ہم فوت نہیں ہوں گے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو جاننے کا کہا جا رہا ہے کہ تم ان کا یقین کا علم حاصل کرتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور یقین کا علم کیا ہے کہ جب تم وہاں پر پہنچو گے تو ضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ مرنے کے بعد فوراً انسان دوزخ کے آثار دیکھ لیتا ہے، اور اسی طرح جب اس کا حساب کتاب ہوتا ہے تو حتیٰ کہ مومن کو بھی جہنم دکھائی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں، اور اس کو پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اس سے تمہیں بچا لیا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ اور زیادہ یعنی اس کی مسرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کافر کو جنت دکھائی جاتی ہے کہ تم اس سے محروم کر دیے گئے اور اب یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، اس کے حقیقی یعنی یقین ہونے میں تمہیں پھر کوئی شک نہیں رہ جائے گا۔ ثم پھر لترونہا، پھر تم ضرور دیکھو گے اس کو عین الیقین، یقین کی آنکھ سے تم اس کو دیکھ لو گے، یعنی پھر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تو جیسے ہمارے اندر بھی الہام کیا گیا خیر و شر کی تمیز کو، اسی طرح ضمیر بھی ہمارے اندر ہے، پھر کتابیں اتریں، انبیاء رسل بھی آتے رہے، تو انبیاء کو جو ہے نا یہی تو عین الیقین ہی تو دکھایا گیا کچھ جگہوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، ٹھیک ہے، تو اب ہمیں جو ہے وہ علم دیا گیا ہے، اس علم کی اعتبار سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو بات تمہیں غیب کا بتائی جا رہی ہے اس پر ایمان لے آؤ اور اپنی زندگیوں کو سنوار لو، کہ جب تم اسے عین الیقین سے دیکھو گے تو اس دن کیا حال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی نعمتوں کے بارے میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم خود پر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نعمت کا ہم سے سوال ہوگا؟ یہی دو کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی، دشمن سر پر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر رہتی ہیں، پھر باز پوچھ کس چیز کی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاہم یہ ضرور ہوگا، ترمذی ابواب تفسیر کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، یعنی صحابہ کرام تو ہر وقت جنگ کے جہاد کی حالت میں تھے، اور کھانے پینے کو کیا ہے، اسودین ہیں، دو کالی چیزیں ہیں، یہ ایک بول کے دو مراد دیتے تھے وہ، یعنی کھجور کالی ہوتی تو پانی کا ساتھ جوڑا ملاتے تھے، تو کھجور اور پانی، آج ہم سوچیں کہ ہمارے میز پر کتنا سامان لگ جاتا ہے نا، سبحان اللہ، تو کیا سوال ہم سے ہونا ہے، اور پھر اس کا پھر ہم شکر ہی ادا کرتے رہیں تو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، تو اگر کھجور پانی پر سوال ہے تو باقی جن نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، اور ہماری نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ پرانے زمانے کے بادشاہ بھی ان حالات میں نہیں رہتے تھے، کیسے معتدل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ باہر بہت ٹھنڈ ہے، بہت گرمی ہے، ہمارے گھروں کا ماحول تو ایک مناسب درجہ حرارت پر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ کھانے پینے سے چیزیں سب کچھ موجود ہیں، نہانے کے لیے حمام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
پانی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو سنوار لیں۔ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔